بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے، اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسے قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ معاً اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشتناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کی ہیبتناک تہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی تہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسنائی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پروہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ با کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کے دونوں اطراف میں تانبے کے منقش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبتناک تصویریں رکھی ہوئی تھی جن کے آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دہلا دیتی۔ سرنگ کی دونوں جوانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسے آوازیں نکلتی کہ سننے والے کو بہرا کر دیتی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان ریشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے، مبادا ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کر پروہتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کی نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کی کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل ہے اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجے جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرات و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ روہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا۔ اب اس
جس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا اور اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا، دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے موصول، موصول سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک، سرسبز شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ و حیادار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف قسم کی میوجات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دائیں ہاتھ سے حرکت تو اس نے خالد بن ولید، مسنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص اور محمد بن قاسم جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے جنہوں نے سرکش حکومتوں کی تخت الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے تھے مگر اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہی سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کی امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہی وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسریٰ، ایران، سکندر، ان کے عظمتیں نقش بر آب ہو گئیں اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسریٰ ایران کے سامنے لرزا اور ترسا کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شبہے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کسی پرشکوہ محل کے سامنے گزرتا تو رونق اور ٹاٹ باٹ دے کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششت و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع عریض اور عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کئی درس و تدریس اور کئی فتویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ فرش ایسا خوشنما کی شیشے کی طرح چمک رہا تھا، دیواروں کی رنگ و روغن نے آنکھیں چندیا دی۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی قندیلوں اور شمعدانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بلا دیا۔ اس بقعۂ نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی نے پوچھا، تو کیا آپ امیر المومنین کا گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین کا گھر نہیں۔ نمازی نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟
اس بیچارے کو نماز کا کیا پتا؟ یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی؟ سمرقندی نے جواب دیا کہ نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی نے پھر پوچھا کہ تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی نے جواب دیا کہ میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی نے پھر پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی نے جواب دیا کہ مقدس مورتیوں کی پرستش۔ نمازی نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی نے جواب دیا کہ مندر کی مرعوب کن دیوتا۔ نمازی نے کہا، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کی خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگاہی کے بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کے بجائے دوسرے دروازوں سے نکلا اور اس وقت حیران و ششت رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسی دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی نے کہا، کون سا معمار؟ سمرقندی نے کہا، گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی نے کہا، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں، اور وہ عورت، وہ امیر المومنین کی بیوی خلیفہ عبدالملک کی بیٹی اور دو خلیفہ ولید بن عبدالملک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ نمازی نے کہا، واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع امیر المومنین ہیں۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، لیکن جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کی جگڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کی اموال کشا کشا چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونے چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ عمر بن عبدالعزیز اموی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کی نعروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ امیر المومنین کی پروٹوکول کے لیے ہے۔ فرمایا، مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکیورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کی خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا تھا۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا، تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ منبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگوں، مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میرے مرضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہارے گردنوں سے اپنے بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے اور سب کے سب بیک آواز بولے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔
پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس محل کی ریشمی پردے اتار دیے جائے، غالیچے اور قالین لپیٹ دیے جائے، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود رموز مملکت سے آشنا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند عبد الملک آ گیا اور عرض کی، آپ سو گئے تو مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ فرمایا، بیٹا تیرے چچا سلیمان کی کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا ہوں، تو کر ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا، ابا جان اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان کرا دیا، جس کسی کو شکایت ہو آئے، میں اپنے گھر اور خاندان سے شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہے، لیکن یہ دنیا کی تمام گھروں سے معزز ہے، جا اور خوفناک۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، ٹھہر میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اے غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کا کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا، وہاں کی گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی، اور دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے اور دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ۔ امیر اور غریب، شاہ و گدا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کے مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا واپس مندر پر پہنچا۔ لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ و سلامت دیکھ کر ششت رہ گئے۔ اس نے اپنے سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رقعہ کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمیع بن حاضر کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کی پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھ کے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے۔ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب و کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا، وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمہ کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کی جج نے کمزور و نحیف آواز میں پروہتوں کی پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا، عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارا ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نے کہا، نہیں۔ جج نے کہا، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھرے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائے اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کرے، پھر جزیہ طلب کرے۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو پھر اعلان جنگ کرے۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گئے اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چھل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہماری سمرقندی بائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب و جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بگل کی آواز سے گونجنے لگی۔ چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگے۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکتی تھی اور اس نے کیسر و کسریٰ کی ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا تھا۔ آج اسے دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست آواز والے بوڑھے کے آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، پھر جزیہ سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا آپ سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران اور چین کی افواج نہ روک سکی؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل روا کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پرہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بائی نے کہا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پرہت بھی بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پروہت کی شہادت الحق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئی۔ نہ کوئی حاکم رہا نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بائی بائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقویٰ کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔